आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली। ऐ मेरे रब, मेरे काम को आसान कर दीजिए और उससे मुश्किल ना बनाइए और इसका खात्मा अपनी मदद के साथ भलाई से कीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरा सीना खोल दीजिए, वयस्सिर ली अमरी और मेरे काम को आसान कर दीजिए, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी और मेरी ज़ुबान की गिरा को खोल दीजिए, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और मेरी बात को समझ आने वाला बनाइए, वजल्ली वज़ीरम मिन अहली और मेरे घर से मेरा एक बोझ उठाने वाला मुझे दीजिए, आमीन या रब्बल आलमीन। ये सूरह तोहा में दुआ है बच्चों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। मैं बार बार आपको बताती हूँ तो आप वहाँ से जाकर इस दुआ को सीख भी सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? तो आज है बच्चों हम परवीन शाकिर की एक गज़ल की पढ़ाई करेंगे। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ, तो आइए देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत गज़ल है, आपने सुनी भी होगी। मेहदी हसन साहब ने इसको बहुत ही खूबसूरत गाया है। तो ये देखिए, जब हम बड़े हो रहे थे तो चारों तरफ दुनिया में ये गज़ल गूंज रही थी। खूब फैल गई बात शनासाई की, खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, ये आप उनकी ज़ुबान में भी सुन सकते हैं, उनकी वीडियो भी है। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत पढ़ा है, आप ज़रूर सुनिए उनका। वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, तुझ पे गुजरे ना क़यामत शबे तन्हाई की। उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई तासीर मसीहाई की। अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती हैं अजब ख्वाहिशें अंगड़ाई की। ये बच्चों इसकी पढ़ाई है। अच्छा बच्चों, अभी वक्त है तो हम इसकी तशरीह के साथ ही करते हैं। आइए थोड़ा सा परवीन का पहले तारुफ देख लेते हैं, फिर इस गज़ल की तशरीह पर आ जाती है। अच्छा बच्चों, परवीन शाकिर, पैदाइश उनकी 24 नवंबर 1952 में हुई। अच्छा, और वफ़ात उनकी 26 दिसंबर 1994 में। ये सन ईस्वी नहीं डाला हुआ बच्चों। टोटल उम्र उनकी 42 साल है बच्चों। परवीन शाकिर को ये एज़ाज़ हासिल है कि वो पहली खातून शायरा हैं जिन्होंने औरत के जज्बात की भरपूर तर्जुमानी की। उन्होंने गुलो बुलबुल, रंगो खुशबू, वफ़ा व जफ़ा, हिज्र वसाल और ज़माने के हालात पर सच्चे और खरे ख़यालात का इज़हार किया। पहली बार मुआशरे में औरत ने अपने ख़यालात और जज्बात का इज़हार इतने लतीफ़ और हसास अंदाज में किया। औरत किन लम्हात में खुशी को अल्फाज में ढालती है, कब गम को बयान करने के लिए अल्फाज मुंतखब करती है, ये सब उनके कलाम को उनके मुआसरीन से जुदा और मुमताज़ करता है। नौजवानी से ही उन्हें मजाजी और हकीकी इश्क के तजर्बे को बयान करने में वो ख़ास वजदानी कमाल हासिल था कि उन्होंने गज़ल के हमरा आज़ाद नज़्म को भी बामे अरूज पर पहुंचा दिया। अच्छा बच्चों, ये उनका तारुफ है। बहुत ही नफीस खातून थी और बहुत ही काबिल तरीन और हमारा असासा हैं वो। और उन्होंने उर्दू अदब के लिए जितना काम किया है, ख़वातीन के लिहाज से और एक मुकम्मल शायर होने के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। उनकी किताब है खुशबू, सदबर्ग, इनकार, और भी हैं किताबें। आप वो उनकी कुलियात है माह तमाम, आप ज़रूर ख़रीदें। और माह तमाम के मानी होते हैं पूरा चाँद। वो आप ज़रूर अपनी बुक शेल्फ की ज़ीनत बनाइए उसको, तो आप पढ़ें ज़रूर। तो फिर आपके एहसासात जो हैं वो कितने खूबसूरत हो जाएंगे, आपको ज़माने की कितनी समझ आएगी, क्योंकि वो आला ओहदे पर फाइज़ भी थी। तो आप ज़माने के साथ भी वो चल रही थी, टीचिंग भी कर रही थी और शायरा भी थी, बहुत ही लायक तरीन इंसान थी। तो आप देखें कि उन्होंने अपनी नौउम्री के जो तजुर्बात हैं उनको भी सच्चे दिल से बयान किया है। और आइए देखेंगे उनकी अवाइल उम्री की और बहुत ही अव्वलीन जो पहल हमारे कानों में उनका कलाम जो मेहदी हसन साहब ने गाया हमारे कानों में पड़ा। उस वक्त हमने उनको नहीं सुना, बहुत बाद में मुशायरे जो ब्लैक एंड वाइट भी होते थे PTV पर, उसमें हमने उनको देखना शुरू किया जब ज़रा बड़े हुए।
تو یہ جو ہے کو بکو گلی گلی، کو کہتے ہیں بچوں تنگ گلی کو، یعنی گلیوں میں کو بکو پھیل گئی بات شناسائی کی، اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ آئیے پہلا شعر ہے۔ پروین کہتی ہیں کہ ہماری واقفیت کے چرچے ہر جگہ پر ہیں، جیسے پھولوں کی خوشبو سے آس پاس کی ساری فضا معطر ہو جاتی ہے۔ ہماری پہچان کے گواہ پھول ہیں، جب ہم ملتے ہیں تو وہ پھولوں کی خوشبو کے لطیف احساس کو لیے ہوئے میری تواضع کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ یعنی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی، تو محبوب جو ہے پھولوں کی خوشبو کے لطیف احساس کو لیے ہوئے میری تواضع کے لیے آگے بڑھتا ہے، یعنی اس نے خوشبو کی طرح میری پذیرائی کی۔ پذیرائی کرنا، تواضع کرنا، آگے بڑھ کر مہمان کو لینا۔ اچھا، اگلا ہے کیسے کہہ دوں، یہ تو بہت ہی سخت شعر آ گیا۔ کیسے کہہ دوں کہ مجھے چھوڑ دیا اس نے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ دوسرا ہے بچوں، محبوب کا بے وفائی کرنا بہت تکلیف دہ ہے۔ پروین کہتی ہیں کہ یہ اعتراف میں کیسے کروں، اگرچہ یہ سچ ہے لیکن زمانہ اس کا کیا مطلب نکالے گا اور بدنامی ہوگی۔ بات تو سچ ہے، بات ہے رسوائی کی اور بدنامی ہوگی۔ میں یہ سچی بات کہ وہ وفا نہ کر سکا کہہ نہیں سکتی، کیونکہ اس سے عزت کو ٹھیس لگتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آپ اس جو آپ کے پاس نوٹس ہوں گے آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ آپ تیسرا شیئر کرتے ہیں۔ وہ کہیں بھی گئے، آپ دیکھیں بے وفائی کے بعد بھی وہ آ گیا ہے۔ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ ہر جائی، ہر جگہ دل لگانے والا۔ پہلے وہ چھوڑ گیا ہے تو رسوائی ہوئی ہے، بدنامی، اور یہاں پر میں نے بتا دیا شناسائی، پہچان، واقفیت، پذیرائی، تواضع کرنا، آگے بڑھ کر مہمان کو لینا، اور ہر جائی، ہر جگہ دل لگانے والا۔ اچھا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی۔ تو تیسرا کرتے ہیں۔ یہ پہلے شعر کا تسلسل ہے۔ پروین کہتی ہیں کہ ان کے بے وفا ہر جگہ دل لگانے والے محبوب میں صرف ایک بات ہی اچھی ہے کہ وہ جہاں بھی جاتا ہے واپس ان کے پاس آ جاتا ہے۔ یہ نہایت تکلیف دہ تجربہ ہے کہ جس سے محبت ہو وہ اوروں سے جا کر دل لگائے اور پھر واپس بھی آ جائے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ آگے وہ دعا دیتی ہیں ہر جائی کو، ہر جائی، ہر جگہ دل لگانے والے کو دعا دیتی ہیں کہ تو کبھی مایوس نہ ہو میری طرح، جو میں ان باتوں کو چھپا رہی ہوں اور ان کے بارے میں کیا کیا محسوس کرتی ہوں، تو ہمیشہ شاد و آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے۔ تیرا پہلو تیرے دل کی، یعنی دل ہر جگہ جا کے لگا لینا، تو تیرا پہلو یعنی تیرے ساتھ کوئی بیٹھا رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ پہ گزرے نہ قیامت شب تنہائی کی۔ یعنی تنہائی کی رات جو ہے وہ بہت گزارنا، ہجر کی رات بہت لمبی اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں پروین محبوب کے تمام تر بے وفائی کے باوجود، پروین محبوب کی تمام تر بے وفائی کے باوجود اسے دعا دیتی ہیں کہ جیسے تم ہر جگہ دل لگا لیتے ہو، اسی طرح تم ہر لمحہ اپنے چاہنے والوں کے قریب رہو، تم جدائی کی رات کے ہنگامہ قیامت سے محفوظ رہو۔ قیامت یعنی ایک چیز کا قائم ہونا اور اس کے اختتام کا علم نہ ہونا۔ چونکہ جدائی کی تکلیف دہ رات لمبی ہوتی ہے، اس لیے پروین کہتی ہیں کہ تم جدائی کی رات کی تکلیف سے دوچار نہ ہو۔ اپنے محبوب کو وہ کہہ رہی ہیں۔ آگے ہے، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ اچھا بچوں، تاثیر ہوتا ہے اثر۔ مسیحائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھونے سے مردے زندہ ہو جاتے تھے، تو وہ کہتی ہیں کہ میری جلتی ہوئی، یعنی حدت ہوگی، بخار ہوگا ان کو، تو ان کا محبوب کا بے وفاؤں کے ہاتھ کہتے ہیں ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ مشہور ہے۔ تو انہوں نے وہی بیچ میں یہ بات بھی انہوں نے شامل کر لی ہے، لیکن یہ بھی کہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس نے میری پیشانی کو جب چھوا ہے تو میری روح تک اس کی ٹھنڈک پہنچی ہے۔ تو آئیے دیکھیں میں نے کیا کیا ہے اس کو۔ اچھا بچوں، یہ میں نے اس کا کیا نہیں ہے بچوں، اس شعر کی تشریح نہیں ہوئی، تو میں آپ کو ویسے زبانی بتا دیتی ہوں۔
اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ تو یعنی جب محبوب نے پیشانی پر یعنی جدائی میں جو حدت ہو جاتی ہے انسان کو، تو اس کے بعد جب محبوب آتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھتا ہے، ماتھے پہ رکھتا ہے، تو اس کی تاثیر جو اس کا اثر جو ہے وہ روح تک آ گیا ہے، اس نے مجھے زندہ کر دیا ہے۔ یعنی میں نڈھال اور بے حال محبوب کی جدائی میں تھی، اور اس نے آ کے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا، تو میری روح تک جو ہے اس کی زندہ کر دینے کا معجزہ جو ہے مجھے محسوس ہوا ہے کہ محبوب کا موجود ہونا اپنے محب کے پاس کتنا اہمیت رکھتا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب محبوب نے میری پیشانی پہ ہاتھ رکھا ہے تو میری روح تک جو ہے وہ شاد و آباد ہو گئی ہے، اور اس کا اثر جو ہے اس کی یہ زندہ کر دی، میری روح جیسے روح کو زندگی دوبارہ مل گئی ہے۔ روح افزا بھی کہتے ہیں نا، روح کو بڑھانے والا، تو روح تک آ گئی ہے ان کا، یعنی روح تر و تازہ ہو کر دوبارہ زندہ ہو گئی ہے۔ اچھا، آخری شعر ہے بچوں، اس کی ہوئی ہے میں نے تشریح۔ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ اس کا کیا ہے بچوں میں نے، یہ بچوں چھٹا ہے۔ پانچواں بچوں میں نے کر دیا ہے زبانی کی ہے، اور یہ بچوں چھٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، یہ دوبارہ میں شعر پڑھ دوں۔ اب بھی برسات کی راتوں میں بدن ٹوٹتا ہے، جاگ اٹھتی ہیں عجب خواہشیں انگڑائی کی۔ جب آپ جاگنے والے ہوتے ہیں تو خون کے دوران کو تیز کرنے کے لیے بے اختیار جسم میں شدید کھچاؤ پیدا ہوتا ہے اور نیند غائب ہو جاتی ہے۔ پروین کہتی ہیں کہ بارشوں میں دنیاوی کاموں سے الگ ہو کر اندر کے جذبات کا احساس شدید ہو جاتا ہے۔ یہ بچوں میں نے اتنی تشریح کی ہے اس کی، انشاءاللہ آگے جو ان کا کلام ہے اس کی بھی تشریح کریں گے، اور آپ پروین کا تعارف جو ہے، پروین شاکر صاحبہ کا تعارف جو ہے وہ بھی یاد کر لیجئے گا، جو آپ کے نوٹس میں لکھا ہوا ہے وہ بھی یاد کریں۔ بچوں، جب تک آپ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھیں گے تب تک یہ کام آپ کا اپنا نہیں ہوگا۔ میرے سننے سے، میرے کرنے سے آپ کو فائدہ صرف اتنا ہی پہنچ سکتا ہے کہ آپ اس کو سننے کے بعد پرجوش ہو جائیں، اپنا کام نکالیں، نیا کام نکالیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر میچ کریں کہ آپ مجھ سے بھی زیادہ کتنا اچھا کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔